نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو گہوارہ یا بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں پیدا کیا جوڑا جوڑا، وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے بنایا پردہ، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے بنایا ذریعہ معاش۔ کل کے درس میں تھا کہ یہ کافر مشرک لوگ جو ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی باتیں کرتے، قرآن بتلاتے، قیامت کے متعلق باتیں بتلاتے، تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرتے کہ یہ کون سی خبر بتانا چاہ رہے ہیں، یہ کیا خبر ہے، یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے متعلق آپ نے کل باتیں سماعت کی۔ اب اللہ تعالیٰ قدرتی دلائل جن سے آج ہر انسان کو واسطہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دلائل کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چھوڑو بات کہ قیامت، تم یہ جو باتیں کر رہے ہو کہ جی قیامت نہیں آئے گی، یہ پچھلے قصے کہانیاں ہیں، تم یہ بتاؤ کہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا ہے، زمین کو کس نے بچھایا؟ کیا ہم نے نہیں بچھایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا، اس کو بچھا دیا ہے۔ اور اس پچھلی صورت میں تھا کہ الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے سمیٹنے والی بنایا، یہ تمہارے زندوں کو بھی سمیٹتی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹتی ہے۔ زندوں کو سمیٹنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تمام تر انسان کی جو ضروریات ہیں وہ اسی زمین کے ساتھ وابستہ ہے، اسی سے تمہارا اناج ہے، اسی سے تمہاری زندگی وابستہ ہے، تمہارا رہن سہن، چلنا پھرنا، معاشرت، سب تمہارا زمین کے اوپر ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ ہم نے یہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا، گہوارہ بنا دیا ہے۔ مہادہ یعنی گود کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے وہ آپ عموم میں ایک لفظ حدیث سنتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے لیکن مشہور ہوگی کہ جی ماں کی گود سے لے کر قبر تک، لاحد تک، مہد سے لے کر لاحد تک علم حاصل کرو، کوئی سند نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مہد میں نے گوارا گود، تو یہ زمین تمہارے لیے ایک گود ہے، گوارا ہے، تمہیں اس کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے۔ والجبال اوتادا، روایات میں آتا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، چونکہ یہ پانی کے اوپر ہے تو زمین جو ہے یہ ڈگمگا رہی تھی، تو اللہ بغیر کسی سبب کے اس کو حکم دے کہ بالکل ٹھہر جائے تو ٹھہر جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب دنیا کو دکھایا کہ بھئی ہم نے اس کے اندر والجبال اوتادا، پہاڑوں کی میخیں لگا دی ہیں، یعنی جیسے کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے کیل وغیرہ گاڑ دیتے ہیں نا، لگا دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں، ہر چیز کو جوڑنے کے لیے، ہر چیز کو ٹھہرانے کے لیے الگ سے ایک میخ ہوتی ہے، کوئی کیل ہوتی ہے، کوئی لکڑی کے ذریعے سے، کوئی میجک کے ذریعے سے، کوئی کسی ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں، یہ پہاڑ جتنے اوپر نظر آ رہے ہیں اتنے زمین کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو یہ پہاڑ میخیں گاڑ دی ہیں۔ اور پھر ان پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنے جڑی بوٹیاں، درخت، اور اس کے اندر چشمے، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے فوائد انسان کی زندگی کے اس کے اندر جو ہے چیزیں، اسباب پیدا کیے ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، مرد بھی ہے عورت بھی ہے، اور یہ جتنے جاندار ہیں آپ ان کے اندر دیکھ لیں۔ اور پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر چیز میں جوڑا جوڑا، دن ہے، رات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، مرد ہے، عورت ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ جوڑا جوڑا ہے۔ بیماری ہے، صحت ہے، یہ ساری چیزیں آپ سوچیں ذرا، انسانی اس دماغ کو ذرا دوڑائے اللہ کی تخلیق کے اندر، تو اس کو جوڑا جوڑا نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کیا کیا؟ جوڑا پیدا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
اور نیند کو تمہارے لیے سکون، سبات کہتے ہیں گہرے سکون اور آرام کو. تو نیند کے ذریعے سے جو سکون اور آرام انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں میسر آتا. انسان کی ضرورت ہے، یہ تھک جاتا ہے کام کر کر کے، تو اس کی تھکاوٹ کو سبات کہتے ہیں، تھکاوٹ کو دور کرنا، تھکاوٹ کے دفع کرنے کے لیے جو سبب. اب یہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو پیدا کر دیا، اور پھر اس نیند کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کہ اللہ نے اس نیند کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر دیا، رات کا وقت مقرر کیا ہے. اب ہر آدمی کے اس پہ چھوڑ دیا جاتا کہ بھئی اب آپ کی مرضی ہے، ہم نے نیند بھی بنا دی ہے اور جاگنا بھی کر دی ہے، تمہارا یہ جوڑا ہے، اب تمہاری مرضی ہے جب جاگو، تمہاری مرضی ہے جب سو. تو اب کچھ انسان سو رہے ہوتے، کچھ جاگ رہے ہوتے، کچھ کاموں پہ ہوتے، کچھ کیا ہوتا. تو یہ انسانی نظام درم برم ہو جاتا. تو اللہ نے ایک ذریعہ نومکم سباتا، یہ اللہ نے رات کی جو نیند ہے، رات جو ہے اس میں چرند پرند درندے ہر چیز اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے سکون قرار پکڑ لیتی ہے، سکون حاصل کر لیتی ہے. انسان بھی جو ہے اپنے اپنے گھروں میں سکون سے رہ لیتے، نیند کو پورا کر لیتے. نیند نہ آئے چند دن تو انسان جو ہے یہ ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے. یہ نیند اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت بنائی ہے، اور اس میں کوئی امیر غریب بادشاہ وزیر کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہے. غریب کو بھی دے رہا ہے اور امیر کو بھی دے رہا ہے، بلکہ غریب آدمی جو ہے وہ بہتر سوتا ہے. امیر آدمی جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ دولت کی فکر میں ساری رات اپنا دماغ گھماتا رہتا ہے. تو غریب آدمی جو ہے وہ کھانے میں بازو دیتا ہے اور سو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی یہ نعمت بنائی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا. رات ایک تو نیند کے لیے بنائی، اور دوسرا یہ لباس، جس طرح یہ انسان نے لباس پہنا ہوا ہے تو اس لباس نے انسان کے تمام عیوب کو چھپا رکھا ہے. انسان کے جو بدن کے اوپر کوئی عیب ہے تو اس سے یہ لباس کے ذریعے سے چھپا رکھا ہے. تو اسی طریقے سے رات جو ہے یہ ایک لباس ہے. ہر انسان چھپ جاتا ہے، پردے میں ہو جاتا ہے، رات کا اندھیرا جو ہے اسے چھپا لیتا ہے. اب چور بھی اسی میں نکلتا ہے، اور اللہ والے لوگ بھی ہیں. ہر آدمی کی سمجھ کی بات ہے نا. تو رات کے اس پردے میں اللہ والے جو ہیں وہ اٹھ کے اللہ سے مانگتے بھی ہیں، کوئی ہمیں دیکھے نا ہم اللہ سے مانگیں. تو ہر آدمی کا اپنا ایک نظریہ اور زاویہ ہے. تو اللہ نے اس رات کو پردہ بنا لیا. اب اس پردے کا انسان کو اختیار دیا. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس پردے میں سوتا ہے، آرام کرتا ہے، یہ اس پردے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ اس پردے میں جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ اس کا اختیار انسان ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو ذریعہ معاش بنا دیا. یعنی یہ دن کا وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا کہ یہ روزی کماؤ. یہ نہیں ہے کہ بیکار انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. نکما آدمی، کچھ نہ کرنے والا آدمی جو ہے یہ اللہ اور رسول کے ہاں مقبول آدمی نہیں ہے، ناپسندیدہ آدمی ہے جو کچھ کرتا نہیں، جس کو ہم پنجابی میں ہڈ حرام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں ہے. کرو، اللہ نے دن بنایا اس لیے، اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، علم دی ہے، شعور دی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسباب ہیں روزی کمانے کے. خود بھی اپنے لیے بھی کماؤ، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے کماؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن کا وقت جو ہے یہ